بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک مثالی شوہر کے کچھ شروع والا سلسلہ پڑا تھا۔ مل جل کر زندگی بسر کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ انسان کی اس فطری ضرورت کی وجہ سے اسلام نے عائلی زندگی اختیار کرنے کی تلقین کی ہے۔ ایک انگریز تھا امریکہ میں یا کہیں اور کا، یہ جو حسن ابدال کا علاقہ ہے، یہاں کا کوئی دوست وہاں رہتا تھا، تو اس کا وہ دوست بنا تھا۔ تو کچھ عرصہ پہلے وہ آیا یہاں، انہوں نے یہاں بلایا، آیا ہوا تھا یہاں۔ تو جب یہاں آیا تو اس کی دعوتیں ہونے لگی۔ یہ کون کر رہا ہے؟ جی میرے بڑے بھائی کر رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ جی میرے چھوٹے بھائی ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں جی میرے چچیرے ہیں، یہ میرے خلیرے ہیں، خالہ کے بچے ہیں۔ یہ کون ہے؟ جی ہمارے دوست ہیں۔ یہ کرتے کرتے کئی دن تک، دن میں کئی دعوتیں اس کی ہونے لگی۔ پھر اس نے کہا یہ کیا اکٹھے رہتے ہیں آپ لوگ؟ کہا بالکل، ہمارے فیملی سسٹم ہے، ایک محلہ، ایک گھر اور جو ترتیب ہے، ایک قلعہ ہے، اس میں رہتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہم نے جب سے یہ زندگی چھوڑی ہے تو ہم فیملی سسٹم ہم نے برباد کر دیا ہے۔ یعنی پتہ ہی نہیں کہ ہماری بہن کہاں رہتی ہے، کہاں ہے، ہماری والدہ کہاں ہیں، کہاں رہتی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ یعنی ہم اپنے رشتہ دار، قریب دور کے رشتہ دار دور کی بات ہے، قریبی رشتہ دار جو خون کا رشتہ، بعض دفعہ ہم ان کو بھی نہیں جانتے کہ وہ کہاں رہتے، آیا کسی اور ملک میں چلے گئے۔ یعنی اگر کوئی کہیں جا رہا ہے تو اس کوئی ضرورت نہیں سمجھتا کہ یہ اپنی بیگم کو بتا کے جائے یا اپنی بہن کو بتا کے جائے، یا اس کی بہن اگر کہیں جا رہی ہے تو یہ سسٹم ہی تباہ ہو گیا جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی ان کے اندر سے نکلی ہے۔ تو اللہ کے رسول کی زندگی جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک بہت ہی معتدل اور بہترین زندگی ہے۔ تو فرمایا کہ مرد باہر کی ذمہ داریوں کا نگران اور مسئول ہے، اور عورت گھر کے اندر کے انتظام کی ذمہ دار اور مسئول ہے۔ اگر جانبین اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑتے ہوئے دوسروں کی ذمہ داریوں کو سنبھالیں گے تو یقیناً سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور زندگی اجیرن بن جائے گی۔ چنانچہ سب سے پہلے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو ذکر کیا جائے گا جو عورت سے متعلق مردوں کو فرمائے گئے ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استوصوا بالنساء خیرا۔ صحیح مسلم کے اندر یہ موجود ہے، 1468 ترجمہ، کہ تم عورتوں کے بارے میں خیر کی وصیت قبول کرو۔ ہاں، کہ عورتوں کے بارے میں خیر کی وصیت قبول کرو، یعنی ان کے ساتھ خیر والا معاملہ کرو۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سے سب سے زیادہ بہتر ہوں، یعنی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا والطفہم باہلہ۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، اور فرمایا کہ مومنوں میں ایمان کے اعتبار سے کامل ایمان والا وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہے اور اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ مہربان ہو۔ آج اگر ہم اپنے رویوں کو دیکھیں تو ہم میں سے بہت سے افراد شاید باہر کے لوگوں کے ساتھ تو بہت زیادہ نرم مزاج نظر آئیں گے، ان کے ساتھ بہت اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوں گے، لیکن ہم جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارے رویے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ باہر کا سارا غصہ اور ساری تھکاوٹ گھر والوں یعنی ماں و باپ، بیوی و بچے وغیرہ پر اترتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یعنی ایسے عام طور پہ بہت سارے فون کرتے ہیں کہ مولوی صاحب ذرا ہم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں جیسے جسم کو آگ لگی ہو۔ دیکھیں، جہاں آپ کا مزاج نہیں ہے جانے کو، اگر وہ آپ کو زبردستی بھیج دیتے ہیں، آپ دکان پہ کسی بچے کو لے جائیں، اس کا دل نہیں ہے تو سارا دن وہ غصے میں بیٹھا رہے گا۔ آپ کو کوئی اگر زبردستی کوئی افسر وغیرہ کسی کام پہ لگا دے جو آپ نہیں کرنا چاہتے، اول تو کرتے تو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آدمی گھر جانے کو دل ہی نہیں کرتا تو ظاہر آگ ہی لگے گی، بے دینی کی آگ ہے۔ باہر آپ بہت اچھے ہیں، ہوٹلوں پہ بیٹھے ہیں، دوستوں کے ساتھ ہیں، چائے پی رہے ہیں، سارا کچھ، گھر میں آتے جی کھانے کو دل نہیں کرتا۔ تو گھر میں خوشگوار زندگی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ فرمایا، کسی بھی انسان کے اخلاق کی سب سے بڑی آزمائش کی جگہ خود اس کا اپنا گھر ہے۔ کسی بھی انسان کے اخلاق کی سب سے بڑی آزمائش کی جگہ خود اس کا اپنا گھر ہے۔ گھر کے لوگوں سے چونکہ روزانہ اور صبح و شام، شب و روز کا سابقہ رہتا ہے، تو گھر کے ماحول میں انسان اپنا حقیقی مزاج چھپا نہیں سکتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر اخلاق اس کے ہیں جو اپنے اہل اور عیال کے ساتھ بہتر اخلاق رکھتا ہے۔ کوئی بھی عورت جب شادی کر کے کسی مرد کے ہاں آتی ہے تو اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس مرد پر اس کی بیوی کے حوالے سے جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان میں سب سے بڑی اور اہم ذمہ داری یہ ہے کہ شوہر کی جانب سے اس عورت کو تحفظ فراہم کیا جائے، اس کو توجہ اور اہمیت دی جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کی کسی بات کو ٹوکا نہ جائے، ہر بات کو ٹوکنا چاہیے تجھے کیا پتہ ہے، تو عورت ذات ہے تو ہاں اس کا مشورہ لے، اس سے حوصلہ افزائی کرے، ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے زیادہ اچھی بہتر ہے۔ جو عورت اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اپنا گھرانہ کنبہ چھوڑ کر بالکل ایک نئے ماحول میں ایک انجان شخص جو نکاح کے 2 بولوں کے بعد اس کا شوہر کہلانے لگ گیا ہے کے پاس آتی ہے تو طبعی اور فطری طور پر اس سے اپنے لیے تحفظ مطلوب ہوتا ہے، تو وہ چاہتی ہے کہ اس نئے ماحول میں اس کی جان بھی محفوظ ہو، اس کی عزت بھی محفوظ ہو اور اس کا ایمان بھی محفوظ ہو۔ جان کے تحفظ کے لیے ضروری چیز رہائش کا بندوبست ہے، چنانچہ دیکھ لیا جائے کہ جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے لیے حجرے بھی تیار کرائے، جہاں ان میں سے ہر ایک اپنی خلوت والی زندگی پوری آزادی اور خود مختاری سے گزار سکتی تھی۔ دوسری بات یہ کہ ہر بیوی اپنے خاوند کے بارے میں اپنے اندر یہ احساسات پیدا کرنے والی ہو کہ اب یہی میرا سہارا ہے، یعنی ایسا نہ رہے کہ پتہ نہیں کب مجھے طلاق دے دے، پتہ نہیں کیا ہے، وہاں سے آئی چلو والد والدہ جیسے بھی میری ضرورتیں پوری کرتے تھے، اب یہ تو میرے گلے پڑ گیا، اب جب یہ یہاں آیا تو یہ احساس پیدا ہو کہ میرا یہی سہارا ہے، میری زندگی اسی کی مرہون منت ہے، تو جان لیجئے کہ یہ اسی وقت ہو سکے گا جب شوہر کی طرف سے اس سے یہ احساس دلایا جائے کہ ہاں تم چونکہ میری ہی خاطر آئی ہو اس لیے تم مجھے پوری طرح قبول ہو، یہ نہیں کہ اگر تمہارے اندر اچھی صفات ہوئیں تو قابل قبول ہو، اور اگر کوئی ایک آدھ یا ذرا سی خامی یا غلطی ہوئی تو ہم تمہیں اکھاڑ کر پھینک دیں گے، فارغ کر دیں گے، چھوڑ دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اگر ایسا ہوا تو اسے تحفظ کا احساس نہیں ہوگا۔ یہ بات ضروری ہے کہ وہ شوہر کے رویے کی وجہ سے اپنے اندر یہ اطمینان رکھے کہ میں جیسی بھی ہوں میرا شوہر مجھے قبول کیے ہوئے ہے، میرے شوہر کو میری اچھائیاں بھی قبول ہیں اور میری کمیاں بھی، میری کمیوں کی وجہ سے وہ مجھے چھوڑ نہیں دے گا بلکہ وہ مناسب طریقے سے انہیں سدھارنے کی کوشش کرے گا، اور میں بھی ان کمیوں کو معلوم ہونے کے بعد ختم کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ تیسری بات یہ کہ ہر بیوی یہ پسند کرتی ہے کہ میرا شوہر مجھے توجہ دے، مجھے وقت دے، میرے پاس بیٹھے، میرا حال احوال پوچھے، مجھے عزت دے، تنہائی میں بھی اور مجمع میں بھی۔ یاد رکھیں کہ اگر ایسا نہ ہوا یعنی اس کے برعکس ہوا، جیسے کہ کوئی بات کر دی مجمع کے اندر، اس کی بے عزتی کر دی، تو پرسکون زندگی نہیں گزار سکے گی، پھر اس کا رویہ بھی آپ کے ساتھ بدلتا چلا جائے گا، نتیجتاً پھر شکوے ہوں گے، شکایتیں ہوں گی، پھر لڑائیاں ہوں گی اور معاملہ طلاق تک پہنچے گا۔ یقیناً آپ سب بھی اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں اسمارٹ فون ہماری گھریلو زندگی کو برباد کرنے میں سب سے اہم کردار رکھتا ہے۔ یہ اعلیٰ میاں اور بیوی کو ایک دوسرے سے اور والدین اور بچوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے والا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول واقعتاً ایک گھر کا نمونہ پیش کرے تو اس کے لیے طے کر لیں کہ گھر آنے کے بعد میاں و بیوی اور بچوں کی موجودگی میں اسمارٹ فون میں مصروف نہیں ہونا، ورنہ بچے والدین سے، بہنیں بھائیوں سے اور بیویاں اپنے شوہروں سے دور ہوتی چلے جائیں گی۔ ایک چوتھی چیز ہے کہ بیوی کی تعریف کی جائے، اس کے حسن کی، اس کے کام کی، اس کے کھانے کی، کپڑے کی، صفائی ستھرائی کی، اس سے اس کو حوصلہ ملے گا اور وہ مزید خوشی سے آپ کے لیے ہی مزید سے مزید بہتری پیدا کرنے کی کوشش کرے گی۔ اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کچھ اصول ذیل میں ذکر کیے جاتے ہیں جو خاندانی نظام کو بہتر سے بہتر کرنے والے شمار ہوں گے۔ انشاءاللہ یہ اگلی نشست میں اس کو پورا کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے بھی طے کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے، اپنے گھر میں جا کر کوشش یہ کرنی ہے۔ دیکھیں بدل ناخواستہ، جیسے وہ بدل ناخواستہ ایک عورت نے آپ کو اپنا سر کا تاج سمجھ لیا ہے کہ نہیں چاہتی کوئی عورت اپنی عزت کسی کے حوالے کر دے، لیکن جب اس نے حوالے کر دی، اب ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ ہر عورت جو ہے وہ نیک صالح ہوگی تو ہمارے ساتھ صحیح رہے گی، ورنہ
تو ہر عورت میں کمی کوتاہیاں ہیں، ان کو کمی کوتاہیوں کو اچھائیوں سے بدلنا، اس کی محنت کرنی، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اچھے اخلاق کریں، تو وہ ان کے اندر جو ہے ہماری عزت اور احترام بڑھتا چلے جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی